وہ محض چند دہشت گرد حملے نہیں، ان کا مقصد پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا۔ 36 سے زیادہ بیگنہ شہری، جن میں خواتین اور بچے شامل تھے، شہید ہوئے۔ دہشت گردوں کے ہائیڈ آؤٹ تباہ کیے گئے، سلیپر سیلز ڈسمینٹل کر دیے گئے، اور اسلحے کی ریکوری اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ دہشت گردوں کو ایکسٹرنل فیسیلیٹیشن حاصل تھی۔ بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا مگر حالیہ دنوں میں سب سے بڑا سیکورٹی چیلنج۔ 31 جنوری 2026 کو بلوچستان میں جو کچھ ہوا وہ محض چند دہشت گرد حملے نہیں تھے، بلکہ ایک مکمل کوآرڈینیٹ ٹیرر ویو تھی جس نے پورے صوبے کو ہلا کے رکھ دیا۔ سوال صرف یہ نہیں کہ حملے ہوئے، اصل سوال یہ ہے کہ یہ حملے کیسے، کیوں، کس مقصد کے تحت کیے گئے، اور پھر ریاست پاکستان نے اس کا جواب کس اسٹریٹجی کے تحت دیا۔ ناظرین، میرا نام محمد سلیمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ADN ڈیجیٹل۔ آج ہم حقائق، اعداد و شمار اور زمینی صورتحال کی بنیاد پہ بلوچستان میں ہونے والے ان واقعات کا مکمل انالیسز آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ تصویر کا ہر پہلو واضح ہو سکے۔ بلوچستان کا مسئلہ کوئی نیا نہیں۔ جغرافی اعتبار سے یہ صوبہ پاکستان کے کل رقبے کا تقریباً 40 سے 45% بنتا ہے، مگر کم آبادی، طویل سرحدیں اور رف ایریاز اسے ہمیشہ ایک سیکیورٹی چیلنج بنائے رکھتے ہیں۔ پچھلے کئی روز سے یہاں انسرجنسی، ٹیررزم اور پروکسی وارز سر عام ہیں۔ ریاستی ادارے مسلسل موقف دہراتے ہیں کہ کالعدم تنظیمیں، خصوصاً بلوچ لبریشن آرمی BLA، دراصل فتنہ الہندوستان ہے جنہیں بیرونی سپورٹ حاصل ہے۔ ان کا مقصد پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے۔ اس پس منظر میں بارڈر ٹینشنز، سمگلنگ، کریک ڈاؤن، انٹیلیجنس الرٹ کے ماحول میں 31 جنوری کی صبح صورتحال اچانک ایک خطرناک موڑ تک پہنچ گئی۔ 31 جنوری کو صبح کے وقت بلوچستان کے مختلف اضلاع میں بیک وقت سائملٹینیس اٹیک ہوئے۔ یہ حملے کسی ایک شہر، ایک ٹارگٹ تک محدود نہیں تھے، بلکہ مکمل پلانڈ اینڈ کوآرڈینیٹ آپریشن تھا جس میں مختلف شہر مستونگ، نوشیکی، خاران، پنجگور، گوادر اور پسینی جیسے علاقے ایک ہی وقت میں سیکیورٹی چیک پوسٹ، تنصیبات، فرنٹیئر کور مراکز، سویلین ایریاز کو نشانہ بنایا گیا تاکہ فورسز کو ملٹی فرنٹس پر انگیج کر کے صوبے میں خوف پھیلایا جا سکے۔ کوئٹہ میں سیکیورٹی تنصیبات، شہری آبادی پہ حملوں سے شدید پینک پھیل گیا۔ مستونگ اور نوشیکی میں لوڈ بلاکیجز اور فائرنگ کے واقعات رپورٹ ہوئے۔ پنجگور اور خاران میں براہ راست حملے کیے گئے، جبکہ ساحلی علاقے گوادر، پسینی میں میری ٹائم سیکیورٹی کو چیلنج کرنے کی کوششیں کی گئی۔ ان دہشت گردانہ کارروائیوں کے نتیجے میں 36 سے زیادہ بیگنہ شہری، جن میں خواتین اور بچے شامل تھے، شہید ہوئے، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ دہشت گردوں کا ہدف صرف فورسز نہیں بلکہ معصوم عوام تھی۔ جو ہی یہ کوآرڈینیٹ اٹیک شروع ہوئے، پاکستان آرمی، فرنٹیئر کور، پولیس، لا انفورسمنٹ ایجنسیز، پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی نے فوراً کاؤنٹر ٹیرر رسپانس دیا۔ متاثرہ علاقوں کو فوری طور پہ ریسکیو کیا گیا، شہریوں کو محفوظ مقامات میں منتقل کیا گیا اور دہشت گردوں کے اسکیپ روٹ بند کر دیے گئے۔ ابتدائی اٹیک میں 92 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے، جبکہ 15 سیکیورٹی اہلکار بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے، جو فورسز کے عزم اور قربانی کی واضح مثال ہے۔ ان واقعات کے بعد ایک وسیع انٹیلیجنس ڈریون آپریشن شروع کیا گیا جسے آپریشن رد الفتنہ 1 کا نام دیا گیا۔ یہ کارروائی محض ریئیکشنری نہیں تھی بلکہ میٹیکولس پلان، ایکشنیبل انٹیلیجنٹ، جوائنٹ ایگزیکیوشن پہ مبنی تھی۔ 3 دن تک جاری رہنے والے کلیئرنس اینڈ سینیٹیشن آپریشن میں دہشت گردوں کے ہائیڈ آؤٹ تباہ کیے گئے، سلیپر سیلز ڈسمینٹل کر دیے گئے اور بڑی مقدار میں فورن اوریجن ویپن، ایمونیشن، ایکسپلوزیو برآمد کیے گئے۔ ISPR کے مطابق کارروائیوں کے اختتام تک مجموعی طور پہ 216 دہشت گرد ہلاک کیے جا چکے ہیں، 22 سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے، جبکہ دہشت گردی کا نشانہ بننے والے 36 شہری بھی جان کی بازی ہار گئے۔ یہ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ یہ پاکستان کی حالیہ تاریخ کے موسٹ انٹینسو کاؤنٹر ٹیررسٹ آپریشن میں سے ایک تھا۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے اس صورتحال پہ واضح اور دو ٹوک موقف اختیار کرتے ہوئے کہا، کالعدم، BLA اور دیگر گروپس دراصل ایک فتنہ ہے جو معصوم شہریوں، مزدوروں اور ترقیاتی منصوبوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ یہ سب انڈیا کے بہاف پہ ہو رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ریاست پاکستان ڈیولپمنٹ، یونٹی، پبلک پروٹیکشن پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرے گی۔ اگر پورے واقعے کا مجموعی انالیسس کیا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ محض لوکل ملیٹنسی نہیں بلکہ ایک مکمل ہائیبریڈ وار فیئر پیٹرن ہے۔ ایک ساتھ کئی ڈسٹرکٹ پر حملے، سویلین کیجویلٹی اور اسلحے کی ریکوری اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ دہشت گردوں کو ایکسٹرنل فیسیلیٹیشن حاصل تھی۔ بلوچستان کی
جیو اسٹریٹجک امپورٹنس، سی پیک، ساحلی رسائی اس ریجنل جیو پولیٹکس کا مرکز بنتی ہے، اس لیے یہاں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوششیں مسلسل کی جاتی ہیں۔ مگر اس بار فورسز نے نہ صرف فوری خطرے کو نیوٹرلائز کیا بلکہ دہشت گرد کے نیٹ ورکس کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سٹرکچرز کو بھی شدید نقصان پہنچایا۔ آخر میں 31 جنوری 2026 کو شروع ہونے والی یہ دہشت گرد لہر بلوچستان کے لیے ایک بڑا امتحان تھی، مگر ریاست پاکستان سیکیورٹی فورسز عوام نے متحد ہو کر اس کا مؤثر جواب دیا۔ آپریشن رد الفتنہ 1 نے ثابت کر دیا پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کمپرومائز نہیں کرے گا بلکہ کمپلیٹ ایلیمینیشن پالیسی پر عمل پیرا ہے، اور امن، اتحاد اور ترقی کے خلاف کسی بھی سازش کو کامیاب ہونے نہیں دیا جائے گا۔ ناظرین، مجھے دیں اجازت، میں ہوں محمد سلیمان اور آپ دیکھ رہے تھے ADN ڈیجیٹل۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو پہ۔ اللہ حافظ۔